اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ الرحمن من الشیطان الرحیم السلام الرجیم بسم علیکم. اللہ الرحمن ویلکم ٹو الرحیم سی اے السلام ورلڈ. علیکم. چارٹرڈ ویلکم ٹو سی اکاؤنٹنسی ایز ورلڈ. لیٹ اور ایل چارٹرڈ ایل بی ایگزامز اکاؤنٹنسی کی پریپریشن کے لیٹ لیے اور ہمارے ایل چینل ایل بی کو ایگزامز سبسکرائب کی کیجئے پریپریشن کے اور لیے ساتھ ہمارے دیے گئے چینل کو بیل آئیکن سبسکرائب کو دبا کیجئے دیں اور تاکہ ساتھ چینل دیے گئے پر بیل اپلوڈ آئیکن ہونے کو والی دبا ہر دیں ویڈیو سے آپ تاکہ چینل مستفید پر ہو سکیں. اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو جی سے آپ جناب، آج مستفید جو ہو ہے سکیں. وہ ہم BWCS کا چیپٹر نمبر 2 لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کل ہم نے دیکھا تھا جناب جو ہے وہ رائٹنگ بزنس کمیونیکیشنز کی ڈیفرنٹ فارمز. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم جو ہے وہ جناب موو آن کرتے ہیں نیکسٹ. تو جناب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جی. روٹین اینڈ ٹارگیٹڈ میسیجز. روٹین اینڈ ٹارگیٹڈ میسیجز کا مطلب ہوتا ہے، میں اس کا پہلے آپ کو لبے لبا بتا دوں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے جناب کہ ایک تو آپ جو آپ کے پرانے کسٹمرز ہو گئے یا پرانے آپ کے سپلائر ہو گئے، ٹھیک ہے جی، ان سے تو آپ اب ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ آرڈر دے رہے ہیں، کچھ کمپلینس بھیج رہے ہیں، کچھ ریکوری کے حوالے سے مختلف یعنی کہ لین دین کے معاملات پہ ڈسکشن آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ٹارگیٹڈ میسیجز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ پہلی بار کسی سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو ایگری کروانا ہوتا ہے اپنے ساتھ ڈیلنگز کے لیے. تو اس کو پڑھتے ہیں جناب. موسٹ آف دی بزنس میسیجز آر روٹین، فار انسٹینس ٹیکنگ آرڈرز، شیئرنگ پالیسیز، اپڈیٹنگ پروڈکٹ انفارمیشن اینڈ ادر ریکروٹمنٹ فارمیلٹیز. ریکروٹمنٹ ہوتا ہے سلیکشن. ٹھیک ہے جی. وہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کچھ میسیجز تو ہوتے ہیں جو ڈیلی کی زندگی میں آپ ڈیلی روٹین بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آرڈر جو ہے وہ لینا، پالیسیز جو ہے وہ شیئر کرنا، اپڈیٹنگ پروڈکٹ انفارمیشن، یعنی کہ اس کے اندر اب یہ ہم موبائل یہ والا لانچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں جی. ٹھیک ہے جی. آج یہ ویکینسیز آئی ہیں. سچ میسیجز یوزلی ڈو ناٹ ریکوائر مچ پلاننگ اور ڈائریکٹ اینڈ ہیلپ ان پرفارمنگ ٹو ڈے آپریشنز. ڈے ٹو ڈے آپریشنز، ڈیلی کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو ڈیلی روٹین پہ ہونے والے یہ میسیجز ہیں نا، ان کو زیادہ ان کو پلان کرنے میں ٹائم درکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ جب ایک کام آپ روز کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اتنا زیادہ آپ کی گرپ میں آ جاتا ہے کہ پہلے دن اگر اس پہ 1 گھنٹہ لگتا ہے تو جناب 10 دن کے بعد اسی پہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ لگ رہے ہوتے ہیں. ویئر ایز ٹارگیٹڈ میسیجز میں ریکوائر ڈیٹیلڈ پلاننگ آر پیریوڈک اور لیس فریکوینٹ ان نیچر. ٹھیک ہے جی. تو ظاہری سی بات ہے جناب، جب آپ نے پہلی بار کسی سے اگر ڈیلنگ کرنی ہے یا ہیلو ہائی کرنی ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو 1000 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، جو کہ آپ چیپٹر 1 کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں. کون سی ٹون استعمال کرنی ہے، کس طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے، فارمل یا انفارمل، تو مختلف چیزیں جو آپ نے چیپٹر نمبر 1 کے اندر دیکھیں. Such messages may be required after an event for submitting a certain report upon request. ٹھیک ہے جی. ظاہری سی بات ہے جی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے کمپنی کے اندر جو ہے وہ رپورٹ اپنے سینئر کو سبمٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی، یا سبمٹ کرنی ہے، تو اس سے پہلے، کیونکہ رپورٹ تو آپ ڈیلی بیس پہ تو نہیں سبمٹ کر رہے ہوتے، مثال کے طور پہ کوئی اینول رپورٹ جانی ہے تو اس سے پہلے 1000 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ اگر آپ میمو وغیرہ سینڈ کر رہے ہیں سپلائر کو جس سے ڈیلی چیزیں آ رہی تو یہ کامن میسیج ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد وہ ایک ایکنالجمنٹ لیٹر کا کہہ رہا ہے. ظاہری سی بات ہے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پلیس کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی سادہ سی مثال ہے. اس کے بعد ہے جی انٹر کلچرل اینڈ انٹرا گروپ میسیجز. جی تو جناب انٹر کلچرل اینڈ انٹرا گروپ میسیجز جو ہیں اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 2 طرح کا کام ہو سکتا ہے. ایک تو جو ہے وہ مثال کے طور پہ اے جو ہے وہ زیڈ کو میسیج لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میسیج جو ہے وہ ذیشان کے جو ہے وہ ذیشان کہہ دیا زیڈ کے جو ہے وہ کزن کو ملنا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ذیشان کا کزن جو ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، وہ کیا ہو گیا، اب ذیشان پہلے آڈینس ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کزن جو ہے وہ ذیشان کا جاننے والا ہو گیا. اور نمبر 2 پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو میسیج لکھ رہے ہوں وہ کوئی ان نون ہو. ٹھیک ہے جی. تھرڈ پارٹی ہو مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے جی. وہ جس سے مثال لے لیں آپ کہ آپ کی اس سے بات ہی زندگی میں پہلی بار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگ جب جاتے ہیں شادی ہال بک کروانے کے لیے تو روزانہ کی بنیاد پہ تو آپ کا ان سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا، تھرڈ پارٹی ہو گئی. تو جب آپ تھرڈ پارٹی سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں
پہلی بار مثال کے طور پہ شادی ہال آپ نے بک کروانا ہے، ماشاءاللہ آپ سی اے ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، تو ولیمے کے لیے آپ نے شادی ہال حاجی بشیر صاحب بک کروانا ہے زبردست. تو آپ ان کو کہو کہ بھائی وی آئی پی ماحول ہونا چاہیے، کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے کھانے میں، ٹھیک ہے جی. اور اگر مثال کے طور پہ آپ نارملی کسی بندے سے ڈیل کر رہے ہو جو آپ کا واقف ہے، ٹھیک ہے جی، تو مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ زیڈ کے کزن کو جو ہے وہ میسج بھیج رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے سلام دعا ہے، تو وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے اتنے فارملائز نہ ہو، لیکن جب تھرڈ پارٹی سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ فارملائز ہوتے ہیں. اس کے اندر بھی اسی کی مثال دے رہا ہے کہ اگر آپ ایڈمن کو کہہ رہے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ اس پہ صرف ٹو دی پوائنٹ چیزیں دے رہے ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ پھر زیادہ جو ہے نا وہ فارملائزیشن یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ اور زیادہ یعنی کہ پروٹوکولز کا آپ خیال رکھیں گے. ویب اینڈ پرنٹ میسیجز ٹریڈیشنل میسیج میں بی کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا میسیجز فار ویب. اس کو کوئی خاص لائن نہیں ہے. although there are some common elements in both the media, however readers on the web are diverse, ٹھیک, and require immediate attention towards specific information. ٹھیک ہے جی. ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک انفارمیشن جو کام کی بات ہے اس تک فوراً پہنچیں. ویب میسیجز آر آلسو انٹریکٹیو اینڈ نان لینئر. ٹھیک ہے جی. انٹریکٹیو ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے. نان لینئر لینئر ہوتا ہے یعنی کہ اسٹریٹ ٹو دا پوزیشن، کم ٹو دا اوریجنل تھنگ. ٹھیک ہے جی. مین پوائنٹ پہ یعنی کہ آنا. ٹھیک ہے جی. نان لینئر ہوتا ہے ادھر ادھر گھما پھرا کے. ظاہری سی بات ہے جب آپ کسی کو کوئی بھی کمیونیکیشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا، اس کی ترتیب کے لحاظ سے وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن نارملی بہت کم ہوتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات جو ہے وہ سب سے پہلے لکھ دی جائے یعنی کہ مین بات. In drafting messages for the web need to have certain information organized in a direct and concise manner to keep audience retention. یعنی کہ وہ کہتا ہے ڈائریکٹ کا مطلب ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات، مین بات اور مختصر الفاظ میں لکھی جائے تاکہ اس کی اٹینشن برقرار رہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایگزامپل آپ پڑھ لیں گے. اب ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں جناب لیٹرز کی طرف. لیٹرز آر فریکوینٹلی یوزڈ فار کمیونیکیشن ود پارٹیز آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. آرگنائزیشن سے باہر کے مثال کے طور پہ یہ ہے رائز، ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے پی سی ہوٹل. ٹھیک ہے جی. تو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن رائز پی سی کو لیٹر لکھ رہا ہے جناب. ٹھیک ہے جی. لارج آرگنائزیشنز typically define standard layouts for letters. وہی جو میں فارمیٹس کی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. this has the benefit of saving thinking time and also means the organization will issue consistently branded and styled letters. میں نے آپ سے چیپٹر 1 میں ڈسکس کیا تھا کہ ان کے اپنے فارمیٹس ہوتے ہیں جناب. ان کی گڈ ول کا بڑا چکر ہوتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ہمارے نام پہ حرف نہ آ جائے. However, with the advancement and widespread availability of email systems, letters with particular formats are in general rare are normally used for internal written messages and increasingly for informal correspondence with external parties. ٹھیک ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ جی ای میل کے بڑھنے کے ساتھ کوئی ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ لائن، اس کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں. لیٹرز جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کل تو سارا کام میل پہ ہوتا ہے. اب لیٹرز جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ صرف گپ شپ کے لیے یا وہ دیوانگی والے سین آپ لگا لیں ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے. فضول ہی باتیں ہیں ویسے. لیٹرز میں بھی ڈرافٹڈ اکارڈنگ ٹو پرپز اینڈ ٹارگیٹڈ ریڈرز دیٹ ڈکٹیٹ اسٹائل اینڈ ٹون. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جی کہ اکارڈنگ ٹو پرپز یعنی کہ کام سے ریلیٹ جو بھی آپ کا مقصد ہے لکھنے کا، اینڈ ٹارگیٹڈ ریڈرز. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جو آپ کے آڈینس ہیں. amongst letter formats that are used in business, this chapter block format discusses block format. ٹھیک ہے جی. اوکے. یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے لیٹر کی فارمیٹ کی. دس از دا موسٹ سمپل اینڈ کامن لیٹر. اب وہ آپ سے یہ والا ایم سی کیوز ہاں وہ ضرور پوچھ سکتا ہے کہ کون سا لیٹر جو ہے وہ بزنس میں جو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لکھ سکتے ہو کہ بلاک فارمیٹ. اس کے فارمیٹ پہ بات کرتے ہیں جناب آگے چل کے. کوئی اس میں کچھ نہیں، آپ جسٹ خود بھی اس کو ریڈ کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. ہیڈر ہوتا ہے جناب سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈر جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ لیٹر لکھ رہے ہیں تو ہیڈر میں سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں لیٹر کے سٹارٹ میں آپ لکھتے ہیں سینڈر کا ڈیٹا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ لکھتے ہیں جو ہے وہ سینڈی کا ڈیٹا. مطلب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم، اس کا نیم، کمپنی کا نیم، لوکیشن وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹر لکھا ہوا ابھی. ٹھیک ہے جی. تو لیٹر جو ہوتا ہے، لیٹرز شوڈ بی پرنٹڈ آن آفیشیل لیٹر ہیڈ. آفیشیل لیٹر ہیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کل والے لیکچر میں میں آپ کو رائز کا لیٹر ہیڈ دکھاؤں گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہو گیا جناب. تو لیٹر ہیڈ جو ہے آفیشیل لیٹر ہیڈ وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ کیونکہ قانونی کارروائی کے لیے کسی بھی عدالت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور وہ ایک مطلب رجسٹرڈ ہوتا ہے ایک قسم سے جو کمپنی کی جتنی بھی رجسٹریشن کمیشن یا رجسٹرار کا آپ کہہ لیں وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا جناب. اینڈ وچ نارملی انکلوڈز دا آرگنائزیشنز لوگو. ٹھیک ہے جی, لوگو ہوتا ہے یہ. کل لیٹر ہیڈ جب میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں نیکسٹ آگے بڑھنے سے پہلے, تو وہاں پہ جو آپ دیکھیں گے کہ لوگو بھی آپ کو نظر آئے گا. لوگو ہوتا ہے ایک سمبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان ISI جو ہے اس کا ایک لوگو ہے یعنی کہ مارخور جو ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ نیم ان دی ہیڈر. ٹھیک ہے جی. مینی آرگنائز, اب اس کے اندر ہیڈر کے اندر وہ کیا کہتا ہے جی کہ آفیشیل لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے, آرگنائزیشن کا لوگو ہوتا ہے لیٹر ہیڈ پہ اور نیم ہوتا ہے. مینی آرگنائزیشنز آلسو انکارپوریٹ ایڈریس, کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد تاریخ ہے جناب. ٹھیک ہے جی. تاریخ مین اس کے اندر وہ یہی بتانا چاہتا ہے. یہاں سے وہ MCQs میرا نہیں خیال وہ آپ سے ٹیسٹ کرے گا جناب, وہ صرف آپ کو لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کیونکہ آپ سے لیٹر لکھوایا جائے گا. تو تاریخ آپ ان دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. لیٹر کا ریفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیٹر کا ریفرنس نمبر ایک ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ جو ہے آپ کو کوئی بھی آرڈر بک کرتے ہیں تو اس کی وہ ٹریکنگ ID ہوتی ہے, تو اس طریقے سے لیٹر کا ریفرنس نمبر وہ ایک سلسلہ ایک لسٹ نمبر چل رہا ہوتا ہے, وہ فلاں فائل نمبر جس طرح آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر تو وہ میں اپنے کویشچن کے اندر دے گا تو آپ لکھیں گے, ادروائز ایزیوم بھی کیا جا سکتا ہے. ڈیٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ دے خود تب بھی ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں. ایڈریس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے یہ, لیکن نارملی کافی ساری چیزیں اس نے دی ہوتی ہیں. ریسیور نیم اینڈ ایڈریس جو ہے جناب, اف یو نو دا ریسیپینٹس نیم دین آلویز یوز اٹ ٹو میک دا لیٹر پرسنلائزڈ. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں تو ضرور لکھنا چاہیے. ویئر پاسبل یوز دا ریسیورز جاب ٹائٹل, یعنی کہ وہ کس رینک پہ ہے, مینیجر ہے یا سپروائزر ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں. ویئر پاسبل کنفائن دا ایڈریس ٹو 3 اور 4 لائنز, 3 سے 4 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایڈریس دس ہیلپس اوائڈ اسٹارٹنگ دا پیج ٹو فار ڈاؤن. اف ریلیونٹ انٹر پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل امیڈیٹلی بیفور دی نیم. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل, مثال کے طور پہ انہوں نے دیا ہوا ایگزامپل کے طور پہ DB داؤد ESQ. ٹھیک ہے جی. ESQ اب شارٹ ہے جی ایسکوائر کا, ہسٹوریکلی یوز ہوتا ہے جی اس چیز کے لیے وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جناب. ہاں جی, اگر آپ مثال کے طور پہ کسی مرد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو مسٹر آپ یوز کریں گے, اور فیمیل کے لیے استعمال کریں ہیں تو مسز کا لفظ استعمال کریں گے. سبجیکٹ ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ کے لیٹر رائٹنگ پرپز. ٹھیک ہے جناب. ابھی چلتے ہیں جو لیٹر لکھا ہوا ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شو کروں گا. سالیوٹیشن ہوتا ہے جناب سلام دعا, یا جس طریقے سے یہ ڈیئر سر یا ڈیئر میم لکھا ہوا ہے یہ سالیوٹیشن ہوتا ہے, یا ڈیئر فیصل. ٹھیک ہو گیا جناب. تو اس کے بعد باڈی ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ جو ہے وہ مطلب کیا مقصد کیا ہے, آپ جو جس طریقے سے آپ ایک ایسے لکھتے ہیں تو کس ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں, تو یہ باڈی ہوتی ہے اسے 3 سے 4 پیراگراف میں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی چل کے انشاءاللہ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے وہ کہتا ہے ٹو دی پوائنٹ چیزیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں ہونا کہ آتے ہی آپ نے اپنی بڑاس نکالنی سٹارٹ کر دینی ہے. اگر کوئی کمپلین لیٹر بھی لکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کی تعریف کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ایشو بیان کرنا ہوتا ہے, پھر ایکسپیکٹیشن اور چیزیں. اس کے بعد جو ہے وہ کلوئر, جس طریقے سے اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یور سنسیئرلی وغیرہ آپ لکھتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. سگنیچر جو ہے وہ اپنا نام وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں, یا کوئی سائن وغیرہ آپ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ آپ کوئی سگنیچر لکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ آپ اپنا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے جی. یا آپ جو ہے وہ اپنے سگنیچر کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں جناب. ٹھیک ہے جی. کچھ بھی. اس کے بعد انکلوجرز ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈنگ, وہ اپنا نیم اور آپ کا نام ہوتا ہے, آپ کا رینک وغیرہ ہوتا ہے, تو ان کو انکلوجرز کہتے ہیں. یہ تو ایک نارمل سا آپ کی بک میں فارمیٹ دیا ہوا ہے, تو یہاں سے جناب ان کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے جناب یہ ایک آپ کے سامنے انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے, یعنی کہ پہلی جو ہے وہ ہیڈر ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا نام ہے, یہ لوگو ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ تاریخ ہے.
یہ ریفرنس نمبر اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایڈریس وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سبجیکٹ ہے، مقصد کیا ہے لکھنے کا، یہ سالیوٹیشن ہے جناب، ٹھیک ہے جی، یہ باڈی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ جو ہے اسے کہہ لیں کلوئر، ٹھیک ہے جی، جو آپ اینڈنگ یو سنسیئرلی وغیرہ، یہ سگنیچر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ سگنیچر آ گیا جناب، اور یہ اینڈ پہ جو ہے وہ آپ جو بھی مطلب آپ کا رینک وغیرہ ہوگا جناب جی۔ تو جناب یہ دیکھیں یہ ایک لیٹر ہے جی، تو جناب یہ جو ہے اب آپ کے سامنے ایک لیٹر ہے، یعنی کہ اس ٹاپک پہ آپ نے لیٹر لکھنا تھا، اس کے اندر انہوں نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ انہوں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا جو ایریا ہے جناب سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی، یہ کبیر ٹیکسٹائل ملز KTM، ٹھیک ہے جی، 1 سلک روڈ کائٹ ایریا کراچی، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ سینڈر کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے آپ اب یہ کسی لیٹر ہیڈ پہ تو نہیں بنا ہوا، لیٹر ہیڈ تو کل کو میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا کہ لیٹر ہیڈ کس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہے، اس کے بعد یہ آپ تاریخ دیکھ رہے ہیں دسمبر 10 2021، اس کے بعد جو ہے وہ سینڈی کا ڈیٹا ہے، غالب فراز، ٹھیک ہے جی، وہ اونر ہے اس کمپنی کا فوڈ سرور کا، یہ اس کے بعد ان کی لوکیشن ہے 42 فوڈ ٹاور برنز روڈ کراچی، اس کے بعد یہ سبجیکٹ ہے جناب کہ مقصد کیا ہے، یعنی کہ لکھنے کا، لیٹر لکھنے کا، اس کے بعد یہ سالیوٹیشن ہے یعنی کہ ڈیئر سر، اس کے بعد یہ لیٹر سٹارٹ اپ ہے۔ تو یہ میں نے خیر WST کے ٹیسٹ کا سلوشن بنایا تھا لیکچر کے لیے جو لاسٹ ٹائم ہوا ہے اس کے لیے۔ تو سب سے پہلے ایک تعریفی پیراگراف ہے، پھر ایشو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر انہیں بتایا ہے کہ اگر مطلب یہ بہتری نہ آئی تو ہمارے اوپر ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور آخری پیرے میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہمیں امید ہے، اس کے بعد جو ہے یہ کلوئر ہے سنسیئرلی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نام ہے ان کا، یہ سگنیچر ہے، اس کے بعد ان کا ڈیزگنیشن ہے۔ تو یہ تھا جناب کہ اس طریقے سے جو ہے وہ لیٹر لکھا جاتا ہے۔ تو باقی اللہ پاک انشاءاللہ کرم کریں گے، کل میں آپ کو جو ہے وہ لیٹر ہیڈ بھی دکھاؤں گا، اور اس سے آگے انشاءاللہ لیکچر بھی ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔